بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو ہمارے معاشرے میں جا بجا ظلم اور جو اندھیر نگری ہے اس کی داستان رقم ہے۔ آج ایسی ایک واقعے سے واسطہ پڑا کہ ایک مائی، ایک بوڑھیا خاتون جن کی عمر تقریباً 70 سال سے بھی زائد تھی، اور وہ نہ تو ٹھیک طریقے سے چل سکتی تھی اور نہ ہی ٹھیک طریقے سے بول سکتی تھی۔ آج وہ میرے پاس آئیں، ایک بزرگ بھی ان کے ساتھ تھے جو ان کے شاید کوئی عزیز تھے۔ ان کا تعلق جو ہے وہ برملا ٹو چھم سے تھا۔ انہوں نے یہ داستان جو اپنی بیان کی، جو ان کی زبانی مجھ تک پہنچی، ان مائی صاحبہ کا نام ظہور بیگم ہے، اور وہ ان کے جو خاوند ہیں غلام رسول صاحب، وہ شاید 2007 میں وفات پا چکے ہیں۔ ان مائی صاحبہ کے بقول ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ان کی شادی دسمبر 1964 میں ہوئی، اور ان کی کوئی اولاد موجود نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے بتایا کہ جب وہ کچھ عرصہ قبل اپنے شناختی کارڈ کی تجدید کے لیے نادرہ آفس بمبر گئیں تو وہاں پر موجود عملے نے انہیں جو ڈاکومنٹس دیے، اس میں ان کے افراد کنبہ میں 5 افراد درج ہیں، یعنی ایک وہ خود، ایک ان کے جو خاوند ہیں جو وفات پا چکے ہیں، اور ان کے 3 بیٹے۔ اور انہوں نے بتایا کہ میری شادی 1964 میں ہوئی، اور جو میرے بیٹے ہیں ان کی جو تاریخ پیدائش وہاں پر درج ہے وہ ساجد علی کے نام کا ایک نوجوان ہے جس کی عمر 1982، امتیاز احمد 1983 اور ریاض احمد 1984، یعنی سال کے وقفے کے ساتھ ان کی عمریں ہیں وہ جو درج کی گئی ہیں ان کے ریکارڈ میں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ شاید یہ کلیریکل مسٹیک ہو، کوئی کمپیوٹر کی غلطی ہو، یا اس طرح کا کوئی معاملہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر جو لگتا ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو ان کا ویسے بھی ان کے جو بھتیجے ہیں یا ان کے کوئی قریبی عزیز ہیں ان کے ساتھ ان کا اس کا زمین کا جو تنازع ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہے یہ 3 افراد جو میرے کنبے میں ڈالے گئے ہیں یہ میرے کنبے میں نہیں ہیں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، اور جب کہ جو نادرہ کا ریکارڈ ہے اس میں یہ 3 جو نوجوان ہیں یہ میرے بیٹے ظاہر کیے گئے ہیں، ان کی تصاویر بھی موجود ہیں۔ تو ہمارا یہاں پر موقف یہ ہے کہ جو بھی متعلقہ ادارے ہیں، جو نادرہ ہے وہ یا اس کے دیگر متعلقہ ادارے ہیں، انہیں اس حوالے سے تحقیقات کرنی چاہیے کہ آیا یہ معاملہ کیا ہے، اور اس جو مائی صاحبہ ہیں جو 70 سال سے زائد جن کی عمر ہے، کیا کوئی یہ زمین ان کی زمین یا جائیداد ہتھیانے کا کوئی معاملہ ہے، یا کوئی کلیریکل مسٹیک ہے، یا کیا معاملہ ہے؟ اس حوالے سے تمام تحقیقات ہونی چاہیے، اور ان مائی صاحبہ کو ترجیحی بنیادوں پر جو ہے وہ انصاف ملنا چاہیے۔ حالانکہ اس کی امید نہیں ہے، ہمارے ادارے نہ تو اتنے فعال ہیں، نہ ہی ہمارے ادارے یا کوئی اداروں میں موجود جو افراد ہیں یا لوگ ہیں انہیں لوگوں کے مسائل یا کسی بزرگ شہری کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ انہیں تو جو سروکار ہے وہ سب ہم لوگوں کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ شاید کسی جگہ پر کوئی ایسا فرد موجود ہو جو ان کا یہ جو مسئلہ ہے وہ حل کر سکے۔ تو یہ وہ ظلم کی وہ داستانیں ہیں جس سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ان سے نبرد آزما ہے۔ تو یعنی جو اس وقت ہمارے حالات ہیں، جو ہمارے اوپر جو قہر الہی نازل ہو رہا ہے، وہ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ظلم اور یہ جو زیادتیاں ہیں یہ بھی ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے سرکاری ادارے کسی جگہ پر بھی اس غلطی کو دور کریں گے، یا اپنی کسی نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو اس غلطی کو تسلیم کریں گے کہ یہ غلطی ہماری اس غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے، یا جو کوئی نوسر باز ہے یا جو کوئی گروہ ہے جس نے یہ کام کیا ہے وہ اس حوالے سے بے نقاب ہو اور وہ عوام کے سامنے آئے کہ اس کے پیچھے اصل کیا صورتحال ہے۔ ہم اس امید کے ساتھ اس
ویڈیو کو شیئر کریں گے کہ ہمارا یہ پیغام شاید کسی ایسے فرد تک پہنچ جائے جو اس کی تحقیقات کر سکے۔